دو سپیلز ہوں گے اپریل میں بھی اور مئی اور جون میں بھی، بٹ وہ اس کمی کو پورا نہیں کر پا سکتے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ناردرن پارٹ آف پاکستان ہے، جو جنوبی شمالی حصہ ہے، وہاں پہ ہمارے زیادہ تر دریاؤں کی جو کیچمنٹس ہیں وہ لائی کرتی ہیں، اور وہیں پہ سب سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رین فال میں معمول سے کمی رہے گی. اور جو ساؤتھ ایریا ہے وہاں پہ ہیٹ ویوز اور ٹیمپریچرز کی زیادتی کی وجہ سے جو ہیٹ سٹریس ہے وہ ہماری ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ متاثر کرے گا. تو اس سیناریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کل یعنی یسٹرڈے ہم نے ایک ڈراؤٹ الرٹ جاری کیا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی شیئر کر دیا گیا ہے. اور اس ڈراؤٹ الرٹ کے مطابق پنجاب کے 3 اضلاع بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان میں ذرا کم انٹینسٹی کا ڈراؤٹ ایکسپیکٹڈ ہے، پریویل کر رہا ہے اس وقت، اور اس کی وجہ بارشوں کی کمی ہے. اور سندھ کا پورا علاقہ اور بلوچستان کا جو مغربی اور جنوبی علاقہ ہے وہ اس وقت خشک سالی کی زد میں ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس الرٹ میں جو ڈسٹرکٹس مینشن کیے ہیں، سندھ کے جو ماڈریٹ ڈراؤٹ کے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پڈیڈن، شہید بے نظیر آباد، دادو، تھرپارکر، عمرکوٹ، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین اور کراچی شامل ہیں. جبکہ جہاں پہ ذرا کم شدت کا قحط سالی یا خشک سالی موجود ہے ان میں گھوٹکی، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور اور سانگڑ شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم بلوچستان کے اضلاع دیکھیں تو اس میں جو زیادہ شدت کے ساتھ جہاں پہ خشک سالی موجود ہے وہاں ان میں گوادر، کیچ، لسبیلا، پنجگور اور اوران ہیں. جبکہ ذرا کم انٹینسٹی کے ساتھ جو اضلاع ہیں ان میں چاغی، جعفر آباد، جھل مکسی، سبی، نوشکی اور واشک کے اضلاع شامل ہیں. یہ ڈراؤٹ سچویشن جو ہے اور ڈراؤٹ سچویشن اور ریزروائرز میں پانی کی کمی اور بارش کی کمی مزید اس صورتحال کو بڑھا سکتی ہے. اب جب پانی چونکہ ہماری زندگی کا بنیادی اساس ہے اور اس میں یہی وہ چیز ہے جو اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈومینوز ایفیکٹ کو ٹریگر کرتا ہے. جب پانی کم ہوگا تو پھر آگے فصلوں کو پانی نہیں میسر ہوگا، فصلوں کو پانی نہیں میسر ہوگا تو وہ براہ راست ہمارے جی ڈی پی پہ اثر انداز ہوگا اور ہماری گروتھ میں اس کو بیڈلی ایفیکٹ کرے گا. اس میں نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوگا، پھر فصلوں کا ایگریکلچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، مویشی ہیں اور جنگلی حیات ہے، اس پہ بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. اور پانی کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، نہ صرف ایگریکلچر اور نہ صرف مویشی بلکہ انسان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور انہی ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم قوم کو یہ پیغام دیں کہ وہ جوڈیشس یوز آف واٹر کی طرف جائیں، واٹر کنزرویشن کی طرف جائیں اور اپنے ایکٹیویٹیز کو اس جو موجودہ صورتحال ہے پانی کی کمی کی اس کے مطابق اس کو ڈھالیں. اب اگر ہم بات کریں موسم کی پیش گوئی کی تو اگلے آج 26 تاریخ اور 27 تاریخ کو ابھی جو سلسلہ ایک موسم کا چل رہا ہے اور یہ موسم جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ زیادہ تر محدود ہوگا ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یا ناردرن پارٹس آف پاکستان ہے اس میں ہوگا، اور پلین ایریاز میں اس کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی یہ بارشوں کا سلسلہ تیزی سے ختم ہو جائے گا کل تک، اور اس سے کوئی خاطر خواہ فلوز یا واٹر کی آنے کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے زیر اثر زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ آندھی اور جھکڑ چلنے کے امکانات ہو سکتے ہیں پلین ایریاز میں خاص طور پر، اور پہاڑی علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے، اور بہت ایکسٹریم نارتھ میں کہیں ہلکی سنو فال بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سنو فال زیادہ دیر ٹھہرے گی نہیں اور وہ فوری طور پہ رن آف پہ کنورٹ ہو کے دریاؤں میں بہہ جائے گی.
اور اگر ہم نے مزید اس کو آگے تک ایکسٹینڈ کیا ہے ویدر کی فورکاسٹ کو، تو عید کے دنوں کی فورکاسٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ ظاہر ہے عوام اور ہماری قوم کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ عید کے دن کا موسم جانیں. تو عید کے دن موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری سیلسیس زیادہ رہے گا، اور جبکہ کراچی سمیت سندھ میں اور دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان ہے. تو سندھ میں اور صدرن پارٹس آف پنجاب میں 3 سے 4 ڈگری زیادہ ٹیمپریچر رہے گا، جبکہ ناردرن پارٹس جو ہے اس میں 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ رہے گا. تو دا عید ڈے وڈ بی اے سنی ڈے، وارم اینڈ ڈرائی ڈے. موجودہ جو ٹیمپریچر کے سیناریوز ہیں یا جو آنے والے فورکاسٹ ہے درجہ حرارت کی، وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ آئندہ مہینوں میں ملک بھر میں دن کے وقت درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوگا، اور پیش گوئی کے مطابق درجہ حرارت معمول کی سطح سے 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے. خصوصاً ملک کے جنوبی علاقوں میں گرمی کی لہر کے امکانات بھی زیادہ ہیں. اربن ہیٹ آئلینڈ کے ایفیکٹ کی وجہ سے جو بڑے شہر ہیں ان میں یہ جو ایفیکٹ ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. یعنی اربن ہیٹ آئلینڈ جو شہر میں پکی آبادیاں ہیں اور جو سڑکیں ہیں جو ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو ہیٹ کے امپیکٹ کو اور جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے اس کو بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں. تو اس لیے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑے شہر ہیں، وہ اس گرمی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. اب اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب نارتھ میں ٹیمپریچرز بڑھیں گے تو جو گلیشیئرز ہیں اور جو سنو فال، جو ریمیننگ سنو فال ہے، وہ میلٹ ہوگی، اور اس کے میلٹ ہونے سے دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ دریاؤں کا بہاؤ اور ایک ٹیمپریری ہوگا، اور اس کا کوئی اوورآل یا اس کا کوئی لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہو پائے گا. اس کے ساتھ برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خطرہ، ایک اور ڈیزاسٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ ہے گلافس. تو ناردرن ایریاز آف پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کمنگ پری مونسون سیزن میں گلاف ایونٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اپریل اور جون کے درمیان پاکستان اپنی سالانہ بارش کا تقریباً 19.4% حاصل کرتا ہے. تاہم مسلسل خشک حالات اور متوقع اوسط سے کم بارشیں زیر زمین پانی میں کمی، خاص طور پر بارانی علاقوں میں، اس کا باعث بن سکتی ہے. بحیرہ عرب میں پری مونسون سیزن میں سائیکلون بننا اس کی کلائمیٹالوجی ہے، اور وارم ایٹماسفیئر کی وجہ سے، وارم واٹرز کی وجہ سے یہ سائیکلون کی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے مئی اور جون کے مہینے میں. اس لیے تمام حکام اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متوقع درجہ حرارت میں اضافے، ہیٹ ویو کے حالات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. عوامی آگاہی مہم شروع کی جانی چاہیے تاکہ کمیونٹیز کو ہیٹ ویو کی تیاریوں اور پانی کے تحفظ کی حکمت عملیوں سے آگاہ کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کی کوئی سوال ہے، کوئی کویسچن ہے تو آئی ایم ہیئر. سر یہ بتائیے گا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بارشیں جو ہیں گزشتہ مہینوں بہت کم ہوئی ہیں، اور یہ جو خشک سالی کا خطرہ تھا یہ آنے والے دنوں میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ بھی کم ہی ہوں گی جو توقع کی جا رہی تھی. تو اس میں جو خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو علاقے آپ نے بتائے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ وہاں پہ پانی کی قحط سالی کو کس طرح، خشک سالی کو کس طرح دور کیا جائے گا؟ کوئی ایسے اقدامات آپ کی جانب سے، یا آپ نے کوئی ایسی ایڈوائزری متعلقہ اداروں کو بھیجی ہے؟ جی، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم نے ڈراؤٹ کی ایڈوائزری بھیجی ہوئی ہے، اور آج جو ارسا کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی ہماری انپٹ پہنچ گئی ہے کہ ہماری آنے والے دنوں میں بارش کی یا پانی کی اویلیبلٹی کی کیا سچویشن ہوگی. تو پانی کی تقسیم اور پھر اس کو آگے کس طرح سے مینیج کرنا ہے، دیٹ از دا مینڈیٹ آف ارسا اینڈ ادر اریگیشن ڈپارٹمنٹس آف انڈیویجول پروونس. تو دے نو ویری ویل کہ وہ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے اس پانی کو. تو دس از اپ ٹو دیم. مطلب اس کی کوئی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے کہ کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا پانی کو وہاں پہ؟
دیکھیے وہ جو پانی کی اویلیبلٹی ہوگی، ایک تو ہمارے انڈیویجول ایکشنز ہیں جو کہ ہم آلریڈی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جوڈیشیس یوز آف واٹر کی ہیبٹس کو اپنائیں اور اس میں کم سے کم پانی کے ضیاع کو یقینی بنائیں. اس میں جیسے کار واشز ہیں، گھروں کے اندر بے دریغ پانی جو ہے وہ فرش ہی دھونے کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کام جو انڈیویجول لیول پہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنے چاہیے. باقی جو براڈر لیول پہ، پروونس لیول پہ پانی کی تقسیم ہے وہ ان صوبوں کا اپنا پریروگیٹو ہے. اچھا سر یہ بتائیں جیسے کہ پانی کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ جو خشکسالی کا پاکستان شکار ہوگا تو ہمارے کچھ ایسے علاقے سیلابات ہوگا وہ پانی کا بدریغ استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جرمانے لگانے کے لیے ضلع انتظامیہ سے آپ نے رابطے کیے ہیں محکمہ موسمیات میں؟ جی ہماری جو ان پٹ ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو پہنچ جاتی ہے، اور آگے جو ان کی ڈپارٹمنٹل لیول پہ جو ان کی آپریشنز ہیں یا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، دے آر رسپانسبل ٹو ڈیزائن دوز ایکٹیویٹیز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب ڈیمز میں بھی پانی کا لیول کم ہو رہا ہے اور ڈیمز کی ضرورت بھی ہے، تو میٹ آفس کس پلیٹ فارم پہ یا کہاں پہ حکومت کو تجاویز دے سکتا ہے اور اس بات پہ زور دے سکتا ہے کہ ڈیمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے؟ دیکھیے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ایک وفاقی ادارہ ہے، اور تمام وفاق کی جو اکائیاں ہیں اور جو تمام وفاق کی منسٹریاں ہیں ان تمام کے اندر پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. اور جب بات ہوتی ہے کلائمیٹ کی، ویدر کی یا پانی کی، تو اس صورت میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جو اپنی ریکمنڈیشنز ہوتا ہے وہ ہر ادارے کو فراہم کرتا ہے، خاص طور پہ فیڈرل فلڈ کمیشن اور منسٹری آف واٹر، منسٹری آف ایگریکلچر. یہ تمام ایسے ادارے ہیں جن میں ہماری ان پٹ ایک بنیادی ان پٹ کی حیثیت رکھتی ہے. آ رہے ٹھیک ہے جی. آپ کوئی اور؟ ڈی جی صاحب از آن دا وے، تو وہ پہنچنے والے ہیں، اگر آپ 5 منٹ دیکھ لیں. نہیں، اگر کوئی آپ کا جسٹ ہیلو ہے. اصل میں ایک ایمرجنسی میٹنگ ایم او ڈی والوں نے بلا لی ہے، اور پھر کوشش بڑی کی کہ مینج ہو سکے، لیکن وہ انہوں نے تاریخ ہے جو کہیں گے ہم کروا دیں. اس میں نارمل بارشیں ہوں گی. نہیں خشک سالی اب اس سیزن میں تو ہے نا، ارلی خریف میں تو ہے، لیٹ خریف میں بارشوں پانی اویلیبل ہوگا. سیلاب جو ہے دیکھیں جتنی خشک سالی ہوتی ہے نا سیلاب کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. جب خشک سالی ہوتی ہے تو رین فال کا ایک ایونٹ بھی جو ہے نا ایکسٹریم ایونٹ وہ فلیش فلڈ جنریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی جو رن آف صلاحیت کم ہو چکی ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ڈرائینس ہے تو فلڈ نہیں ہو سکتا، فلڈ پھر بھی ہو سکتا ہے. سر یہ بڑا خطرناک پانی کم ہوگا. ڈیفینیٹلی ابھی جو سچویشن ہے ایوری باڈی از ویری مچ وریڈ اباؤٹ دس کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ پری مانسون میں بھی بارشیں فیل ہو جاتی ہیں تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. سر کتنی بارشوں کی ضرورت پڑے گی یہ چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں جو نارمل رین فالز ہیں اتنی نارمل رین فال جو اس پری مانسون سیزن کی ہوتی ہیں، جیسے اپریل میں اچھے خاصے کو 3-4 سپیل ہونے چاہیے اچھی بارشوں کے. اور پھر یہ ہے کہ وہ صرف کانسنٹریٹڈ ہے ٹورڈز ناردرن ایریاز. اگر پلین ایریاز میں بھی بارشیں ہوں تو پھر ہمیں کچھ فائدہ ہوگا. جو ناردرن ایریاز میں بارشیں ہیں ان کا ٹھیک ہے، وہ فلو میں تو آ جاتی ہیں، بٹ جب تک ایکچوئل پلین میں بارشیں نہیں ہوں گی جو کہ ایگریکلچر پلینز ہیں تب تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا. سر اس کی وجہ ڈیم نہ بننا بھی ہے نا، جو ہمارے جو ڈیم